أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. آج ہم وضو کے متعلق جو ہے بات کریں گے. نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے. بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. وضو جو ہے نا کرنا ہے لیکن مسنون وضو کرنا ہے. مسنون سے بعد سنت کے مطابق وضو جو ہے ہم نے کرنا ہے. تو وضو کے اندر اگر ترتیب نہیں ہوگی، اس طرح بعض لوگ جو ہے نا سکھائے ہیں کہ ترتیب جو ہے نا وہ ضروری نہیں سمجھتے. تو ترتیب کے ساتھ بھی وضو کرنا ہے اور سنت کے مطابق وضو کرنا ہے. تو وضو جو ہے نا اس کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے جب وضو کے لیے آپ بیٹھیں گے تو آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ استنجا الگ چیز ہے، وضو الگ ہے. تو وضو جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے نا ہاتھ دھونے ہیں، لیکن اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے. اور یہ باقاعدہ حکم اس کے متعلق حدیث میں کہ اس کا وضو کامل نہیں ہوگا جو بسم اللہ نہیں پڑھے گا. تو وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے. اور اس کے بعد اگر مسواک ہے تو مسواک جو ہے نا کرے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت میں مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک لازمی کرا دیتا. تو مسواک جو ہے نا ضروری ہے، منہ کی صفائی ہے، اس میں رب کی رضا ہے. تو اور کئی فوائد ہیں مسواک کے. دانتوں کی صفائی ہوتی ہے، صحت کے لیے جو ہے نا بڑے فوائد ہیں. لیکن اللہ کے رسول کی سنت ہے تو سنت سمجھ کے انسان جو ہے نا مسواک لازمی کرے. اور اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ دھونے ہیں. اور اس کے بعد پھر پانی جو ہے ہاتھ میں لے کر منہ میں ڈالنا ہے اور ناک میں جو ہے نا 3 بار ایک ہی چلو جو ہے نا پانی آدھا جو ہے نا منہ میں آدھا ناک میں. یہ اللہ کے رسولوں کا طریقہ جو ہے نا صحابہ کام بتاتے ہیں. اور اگر کوئی الگ الگ کرے یعنی منہ میں پانی جو ہے نا الگ ڈالے، ناک میں الگ ڈالے تو اس طرح بھی جائز ہے. لیکن زیادہ بہتر جو ہے جو وضو کا طریقہ جو ہے نا حدیث کے اندر آتا ہے وہ ایک ہی مرتبہ جو ہے آدھا منہ میں آدھا ناک میں. تو تھوڑا سا کھینچنا ہے ناک سے پانی، اور اس شروع میں ذرا لگتا بھی ہے لیکن بعد میں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو یعنی ناک کی ہڈی تک پانی پہنچ جائے، مقصد یہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر چہرہ دھونا ہے 3 بار. 3 سے زیادہ نہیں دھونا. سنت طریقے کا ہے 3 بار. اور اسی طرح پھر 3 بار جو ہے دایاں بازو دھونا ہے. کونی سمیت، کونی سمیت شامل ہے، پورا بازو دھونا ہے کونی سمیت 3 بار. اس میں جو غلطی لوگ جو کرتے ہیں وہ یاد رکھیں. کونی دھوتے وقت آپ اس طرح پانی لینا ہے، اوپر ڈالنا ہے اور پھر ڈالنا ہے. 3 بار یہ عمل کرنا ہے. لیکن بعض لوگ جو ہے نا نلکے کے نیچے جو ہے نا بازو پکڑ لیتے ہیں تو بس ادھر کر لیتے ہیں کہ ایک شخص سے پوری. تو یہ غلط طریقہ ہے، سنت کے مطابق نہیں. سنت کے مطابق یہ ہے تھوڑا سا پانی دیا اور اوپر ڈالا. تو کوڑی سمیت دونوں بازو دھونے. اس کے بعد پورے سر کا مسح کرنا ہے.
آگے سے جو ہے پیچھے کی طرف، پیچھے آگے کی طرف، اور پھر اس کے بعد دونوں کانوں کا جو ہے مسح کرنا ہے، انگلی جو ہے کان کے اندر اور انگلی باہر سے جو ہے یہ بھی صحابی کا عمل ہے۔ اور اس کے بعد پھر دایاں پاؤں دھونا ہے، اور اس کے بعد پھر بایاں پاؤں دھونا ہے، اور پاؤں کے لیے جو ہے الٹا ہاتھ ہمیں استعمال کرنا ہے، سیدھا ہاتھ جو ہے اس کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے۔ وضو کر کے اس کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اور وضو کے بعد جو ہے وہ دعا پڑھتا ہے، کون سی دعا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ 2 دعا پڑھتا ہے، اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے جو ہے کھول دیے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی تحیۃ الوضو جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے، تحیۃ المسجد بھی کہہ سکتے ہیں، یہ مسجد میں داخل ہونے کی 2 رکعتیں، اور وضو نے کیا تو تحیۃ الوضو بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ دعا پڑھتے وقت جو ہے بعض لوگ جو ہے آسمان کی طرف انگلی کھڑی کرتے ہیں، تو یہ بدعت ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں۔ صرف آپ نے پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے ساتھ جو ہے دوسری دعا جو ہے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن وہ روایت جو ہے ضعیف ہے، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم اجعلنی من التوابین والی جو ہے جو پڑھتے ہیں، روایت جو ہے وہ ذرا کمزور ہے، تو یہ دعا پڑھیں۔ اور ایک دعا جو ہے دوسری ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو اسی طرح وضو کے درمیان بعض لوگ جو ہے دعائیں پڑھتے ہیں، یہ سب بدعات ہیں، یعنی وضو وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تو وہ کام نہیں کرنا، اور اللہ کے رسول سے جو بات ثابت نہ ہو وہ کام ادا کرے اور اجر کی امید رکھے اللہ سے، اس کے لیے کوئی اجر نہیں، کیوں؟ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود نہیں۔ تو وضو کے درمیان کوئی دعا جو ہے پڑھنا وہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں۔ اللہم اغفر لی جو دعا پڑھتے ہیں، یہ بھی جو ہے ضعیف روایت کی، اس میں جو ہے اس کا ذکر ہے، تو کسی صحیح حدیث سے اس طرح بھی دعا جو ہے وہ ثابت نہیں۔ تو وضو کے بعد جو بات آپ کو بتا دی، تو یہ ہے مسنون وضو جو ہے، اور اس میں ترتیب بھی جو ہے آپ کو بتا دی کہ کس ترتیب سے وضو کرنا ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ پہلے پاؤں دھو لیں، اس کے بعد ہاتھ دھو لیں یا منہ دھو لیں، اس طریقے سے جو ہے تو وضو ہو گیا، نہیں، ترتیب جو ہے لازمی ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے، جو کہ اکثر لوگ نہیں پڑھتے۔ اس میں ایک مسئلہ ہو رہتا ہے کہ بعض جگہ لوگ گھروں میں وضو کرتے ہیں تو ساتھ جو ہے ٹوائلٹ بھی جو ہے ساتھ ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے بندہ کیا کرے، کیونکہ گندگی والی جگہ پہ جو ہے اللہ کا ذکر جو ہے منع ہے، وہاں جو ہے اللہ کا ذکر انسان نہیں کر سکتا، تو اندر تو بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا، یعنی واش روم کے اندر جائے گا تو اندر تو دعا نہیں پڑھ سکتا۔ اس طرح ہم واش روم جانے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں اور باہر پڑھ کر اندر جاتے ہیں، اندر نہیں پڑھتے۔ اسی طرح بسم اللہ وضو اندر جو ہے اس نے کرنا ہے، غسل خانے کے اندر ساتھ جو ہے لیٹرین میں موجود ہے، تو پھر باہر جو ہے جو دعا انسان پڑھتا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث میں جب پہلے بسم اللہ پڑھی گئی ہے، تو بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ اس نے پہلے بسم اللہ پڑھ لی ہے، لہٰذا اس کے لیے کافی ہے، اور بعض نے کہا کہ دل میں پڑھ لیتے، کہتے کہ مسئلہ پھر وہی آتا ہے کہ ایسی جگہوں پہ اللہ کا نام
انسان نہیں لے سکتا، تو بہتر اس کے لیے یہی ہے کہ اس نے جو باہر جو دعا پڑھی تھی واش روم جانے والی، تو اندر جو ہے نا کیا ہے غسل خانے میں، وہاں اس نے جو ہے نا وضو کیا ہے، تو اس کے لیے وہ بسم اللہ کافی ہے۔ تو یہ ہے